ثانیہ ایک اسکول ٹیچر تھی۔ جب بھی وہ کلاس میں جاتی تو اس کی روٹین تھی کہ وہ سب کو مخاطب کر کے آئی لو یو کہتی، لیکن اس کا دل یہ سب کے لیے نہ کہتا۔ کچھ بچے اس کو اچھے نہ لگتے۔ ان میں سے ایک بچہ جس کا نام احمد تھا، وہ ٹیچر ثانیہ کو ایک آنکھ نہ باتا اور ٹیچر اس کو کوئی لفٹ نہ کراتی۔ احمد بھی اس ٹیچر کو کوئی خاص لفٹ نہ کراتا اور اکثر گندہ یونیفارم ہی پہن کر اسکول آتا اور بال بھی بکھرے رہتے۔ باقی بچے اس کا مذاق بھی اڑاتے اور ساتھ ٹیچر بھی، جس کی وجہ سے وہ کافی ٹینس تھا۔ اس کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا اور وہ کلاس میں رہتے ہوئے بھی دماغی طور پر غیر حاضر ہی رہتا تھا۔ ٹیچر ثانیہ بھی جان جان کر اس سے سوال کرتی اور اس کے جواب احمد کے پاس نہ ہوتے۔ پھر ساری کلاس کے سامنے اس کو شرمندہ کیا جاتا۔ جب پروگریس رپورٹ کا وقت آیا تو ٹیچر ثانیہ نے اس کے خلاف بہت سارا کچھ لکھ کر فائل ہیڈ مسٹریس کی ٹیبل پر رکھ دی۔ ہیڈ مسٹریس نے جب یہ فائل دیکھی تو بہت حیران ہوئی اور ٹیچر ثانیہ کو کہا، اس میں کچھ تو اچھا لکھ دیتی۔ ٹیچر ثانیہ نے کہا، اس میں کوئی اچھائی کی بات نہیں۔ پھر وہاں سے وہ چلی جاتی ہے۔ ہیڈ مسٹریس کمال ہوشیاری سے ٹیچر ثانیہ کی کلاس میں احمد کی پرانے فائلیں رکھوا دیتی ہے۔ جب ٹیچر ثانیہ کی نظر ان پر پڑتی ہے تو وہ اس کو کھول کے چیک کرتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ہیڈ مسٹریس کے آفس میں چلی جاتی ہے۔ ہیڈ مسٹریس اس کو بتاتی ہے یہ ایک لائق اور ذہین لڑکا تھا، اس کی ماں کو کینسر ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی، جس کے بعد یہ بجھا بجھا رہنے لگ پڑا اور پڑھائی سے توجہ ہٹ گئی۔ اس کا والد بھی اس پہ خاص توجہ نہیں دیتا، اس کو پیار کی ضرورت ہے۔ ٹیچر ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹیچر ثانیہ اگلے دن کلاس میں گئی اور حسب معمول آئی لو یو کہا اور احمد کی طرف دیکھنے لگی۔ احمد لاپرواہی سے کہیں اور دیکھنے لگا۔ ٹیچر کچھ دیر پڑھانے کے بعد احمد سے سوال کرنے لگی، لیکن اس دفعہ اس کے لہجے میں پیار تھا اور خود ہی احمد کو اس کا جواب بھی بتا دیا۔ وہ روز اسی طرح احمد کے ساتھ پیش آتی اور اس کے سوالوں کا جواب خود ہی بتا دیتی۔ باقی بچے بھی احمد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے۔ احمد آہستہ آہستہ پڑھنے لگا اور صاف ستھرا اسکول آنے لگا اور اسی سال اس نے کلاس میں دوسری پوزیشن بھی حاصل کر لی اور اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ احمد بھی بڑا ہو گیا اور ٹیچر ثانیہ ریٹائر ہو گئی۔ احمد ٹیچر ثانیہ کو ماں کا مقام دینے لگا اور آہستہ آہستہ احمد اسکول چھوڑ کے کالج میں داخل ہو گیا۔ احمد کا ٹیچر ثانیہ سے خط کے ذریعے رابطہ رہتا، پھر اس کا رابطہ ختم ہو گیا۔ بہت عرصہ گزر گیا۔ ٹیچر ثانیہ کو ایک خط موصول ہوا جس میں شادی کی دعوت دی گئی تھی اور اس کے آخر میں لکھا ہوا تھا ڈاکٹر احمد۔ ٹیچر ثانیہ سے رہا نہ گیا، اس نے اپنے خاوند سے اجازت چاہی اور اس کی شادی کے لیے چل پڑی۔ شادی کا فنکشن چل رہا تھا۔ احمد بار بار شادی ہال کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سارے لوگ حیران تھے کہ ڈاکٹر احمد کس کا انتظار کر رہا ہے، اس کے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ کچھ دیر بعد ٹیچر ثانیہ شادی ہال کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اب وہ بوڑھی ہو گئی تھی لیکن احمد نے ان کو پہچان لیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے بہت زیادہ روئے۔ پھر احمد نے سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں آج جو کچھ بھی ہوں اللہ کے بعد ان کی مہربانی ہے۔ سارا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان جگہوں پر خاموش رہو، جب آپ غصے میں ہوں، جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، جب آپ کی باتوں کا غلط مفہوم لیا جائے، جب آپ کسی کی دوستی توڑنے کا سبب بن رہے ہوں، جب آپ بات کو پرخلوص طریقے سے نہ کر سکتے ہوں، جب آپ کو کچھ بول کر پچھتانا پڑے، جب آپ کی بات کسی کو ناگوار گزرے، ماں باپ کے آگے خاموش رہنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔